ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی مفاہمت کی کبھی بات ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیشہ یہی بات کی جاتی ہے کہ ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب صدر مملکت کی جانب سے خطاب کیا گیا، انہوں نے کہا کہ وقت کم ہے، ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا، اور مفاہمت کی بات کے جواب میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے انکار ہی سامنے آیا، اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن یہاں پر سلمان صاحب، سی پیک کے حوالے سے بھی صدر مملکت نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پہلی تقریر میں شہباز شریف صاحب نے بھی سی پیک کا ذکر کیا، آپ بھی بار بار سی پیک کی بات کرتے رہتے ہیں۔ زرداری صاحب کہاں پر کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خیال آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے اس میں سے، اور یہ بات آصف زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب وہ کلیمنٹ ہیں کہ وہ اس کا کریڈٹ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سی پیک کی بات اس لیے کرتا تھا کہ جب آپ ایٹمی دھماکے کر کے دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے تو جب تک آپ معاشی حوالے سے سٹیبل نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس میں سی پیک نے ایک بنیادی رول ادا کرنا تھا۔ سی پیک تو 2017 کی جو کمپین تھی نواز شریف صاحب، میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سی پیک کی لڑائی تھی، آئی ایم ایف اور سی پیک کی لڑائی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے کھلم کھلا کہا کہ اس کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ اب اگر آصف زرداری جیسا شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ یرغمال نہیں بننے دیں گے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اور یہ جو چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ تو ٹی ٹی پی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب کوئی قوت تو اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے جو چینیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، جو دہشت گردی کے عمل میں بھی ملوث ہے۔ تو یہ تو کھوج لگانا آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب یہ کچھ سٹیپس پیچھے آئے ہیں سی پیک پہ، اس لیے کہ وہ امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ دیکھیں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں دو پاورز کے درمیان تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا رہا ہے، آپ کے کام کون آیا ہے، کون آپ کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو امریکہ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں آصف زرداری صاحب کی ساری سپیچ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں بڑی قومی جذبے کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ وہ تو سیاسی مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وقت بہت کم ہے اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اس سیاسی مفاہمت کے لیے پیش رفت کس نے کرنی ہے؟ یہ ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، اور انہوں نے تو ایک اور بات بھی کہی ہے کہ وقت بہت کم سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حوالے سے بڑے مؤثر اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی سعودی عرب کی بات کر رہے تھے، آئی ایم ایف نے آپ کو نیا پروگرام دے دیا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مریم امریکہ کے سگنل سے ملتا ہے، اس لیے کہ جب آپ سی پیک کی اڑان پہ چل رہے تھے تو پھر آپ کو ہلایا جا رہا تھا، آپ کو بتایا جا رہا تھا، آپ کو سمجھایا جا رہا تھا کہ جناب ایسے نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے قرضوں کے ساتھ آگے کی طرف نہیں بڑھنا، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ آگے کی طرف نہیں بڑھنا، ہم نے یہ ایڈ جو ہے یہ دراصل ایڈ ہے۔ بات یہ کہ اس نے پاکستان کو اس میں یہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اسلام آباد اور پنڈی میں اگر پاکستان کے آگے لے جانے پہ اتفاق رائے ہے تو پھر ہمیں اپنے قومی مفادات دیکھنے چاہیے، اور ہمیں بیرونی ایجنڈاز پہ کارگر نہیں ہونا چاہیے۔ سی پیک میرے خیال میں اس پہ ہم نے کسی حد تک پسپائی اختیار کی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو اس کے کلیمنٹ تھے وہ قوم کو ضرور بتائیں کہ کون اسے یرغمال بنانا چاہ رہا ہے اور کیوں کر بنانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں سی پیک کے خلاف سازش جو ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا زرداری صاحب کی جانب سے سی پیک کے معاملے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کی کہ وقت کم ہے، وہ کس اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے سی پیک پاکستان کی سیاست میں کنٹروورسل رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے۔ 3 سال آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جوش و ولولہ جو اس کے لیے کبھی تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ تو اس کے مختلف قسم کے ڈومیسٹک پریشرز بھی ہیں، انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں، کیونکہ امریکہ سی پیک کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے چائنا کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن سی پیک سے چائنا کو فائدہ تو ضرور پہنچتا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ آپ سی پیک کو پرسو کریں۔ لیکن پرابلم ہم لوگوں کی یہ ہے، حکومتوں کی ہے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت چلی آ رہی ہے، دوسری حکومت ہو گئی، کیئر ٹیکر تھے درمیان میں۔ تو یہ ساری حکومتیں اپنے اپنے کچھ
امیجیٹ انٹرسٹ میں کچھ اس طریقے سے الجھ گئی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 2021 سے سی پیک پہ توجہ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے جو اس وقت ضرورت ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کو ملے، سی پیک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا، پھر دوسرا اس کا جو یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن میں سعودیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ان لوگوں کی بھی اگر انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان کو، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے جس کی طرف پاکستان کو توجہ دینی ہے، لیکن سی پیک کو خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سی پیک کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں یہ احساس دلوائیں کہ سی پیک سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت یہ احساس ہمیں بلوچستان میں نظر نہیں آتا، اگرچہ سی پیک کا بیشتر حصہ بلوچستان ہے، گوادر تو بلوچستان ہے، تو یہ توجہ اس طرف بھی دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سی پیک کو صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں پاکستان کی اندرونی پالیسیز میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو باہر سے پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے اس کو کس طرح جو کریں گے۔ جہاں تک وہ بات ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ زرداری صاحب نے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے اقتصادی ریکوری کرنی ہے تو ریکنسیلیشن چاہیے، لیکن ریکنسیلیشن صرف بیان دینے سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، یہ تو ہر وزیر اعظم صدر یہی کہتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے الوی صاحب بھی اسی قسم کی دوستانہ گفتگو کرتے تھے، اس سے پہلے اور پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ریئلٹی آف پالیٹکس کیا ہے، سیاست کی حقیقت کیا ہے، کس طرح آپ کے ریلیشن شپ ایک سیاسی جماعتوں کے آپ ایک دوسرے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ریکنسیلیشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، بیانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک بیان مثبت آ جاتا ہے تو ادھر سے پی ٹی آئی والے منفی دے دیں گے، پی ٹی آئی والا کہے گا میں بات کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں نے نہیں بات کرنی۔ تو جب تک عملی طور پر آپ اس فضا کو بہتر نہیں کرتے، عملی طور پر جب تک آپ یہ نہیں حالات پیدا کرتے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، یہاں سے اگر پازیٹیو جواب آتا ہے تو وہاں سے نیگیٹو جواب آ جاتا ہے، لیکن ایک پازیٹیو بات تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کی تھی۔ رسول بخش رئی صاحب، بانی پی ٹی آئی نے کچھ روز پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں ان سے مل سکتا ہوں جنہوں نے میری حکومت گرائی، جو ملوث تھے میری حکومت گرانے میں، ان کے بقول مبینہ طور پر، تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اب زرداری صاحب اگر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان سے کیوں بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ چکے ہیں وہ کسی سے بھی مل سکتے ہیں اگر ان سے مل سکتے ہیں تو۔ دیکھیں، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صدر صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن پاکستان میں سیاسی تقسیم کے وہ ایک مرکزی کردار رہے ہیں تاریخی طور پر۔ 40 سال ان کا ایک پوری ایک تاریخ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کی، اور عمران خان کی حکومت کو گرانے میں زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا، پی ڈی ایم کے بنوانے میں، اور جس طرح کی حکومتیں بنائی ہیں اور جو بھی تبدیلیاں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد کی گئی ہیں، مرکزی کردار زرداری صاحب ہے۔ اس وقت سارے اقتدار کے راستے صدر کی ایوان صدر کی طرف جاتے ہیں، تو وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو کون اس کے اوپر اعتماد کرے گا؟ لیکن بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے تھے بقول بانی پی ٹی آئی کے کہ مرکزی کردار تو باجوہ صاحب کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں 2 بار ان سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ کسی سے مراد بتا دیں انہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کئی تدابیر کی گئی ہیں، اور ہر تدبیر کا ایک مرکزی کردار علیحدہ ہے، لیکن یہ جس طریقے سے پاکستان کے ایٹمی بم کے کئی بابے ہیں، اسی طرح سے یہ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی بحران ہے، جو قوم کو ایک دمک کی طرح سے چاٹ رہا ہے، وہی لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں جو اس کے لیے دمک بنے ہیں، جنہوں نے کہ پاکستان میں استحکام کو تباہ کیا ہے۔ تو وہ جب بات کرتے ہیں تو کون اعتبار کرے گا؟ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اصل مسئلہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی اپنی پسپائی کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انتخابات کی صحت کے بارے میں، تندرستی کے بارے میں بات ہے۔
وہ کہتے ہیں اس کو ہضم کر جائیں، جو ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جو مل گیا اس کے اوپر اکتفا کرو، اگلے 5 سال کا انتظار کرو۔ تحریک انصاف اس کے لیے آمادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس ہے کوئی اس قسم کا فارمولہ، یا اس حد تک کہ وہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، یا زرداری صاحب کے پاس یہ طاقت ہے، یہ طاقت کسی اور کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب آپ کا اقتدار کا مرکز ایک نہیں ہے اور ایک کہیں پہ ہے تو وہ ہے، اور اس مرکز میں اگر آپ ایوان صدر میں بیٹھ کے یا ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے آپ باتیں کریں گے تو وہ خالی خولی باتیں ہوں گی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے جو زرداری صاحب نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کہہ رہے ہیں بڑھیں، کہہ دینا پھر سب آسان کو ہے لیکن ملیں اس پر عمل اور کرنا انتخابات مشکل کے ہے۔ بارے میں بھی بات کریں۔ ٹھیک ہے، صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب نے جو مفاہمت کی بات کی ہے یہ صرف باتوں کی حد تک ہے یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں پہلے بات کر لیتے ہیں جو ان کی سیاسی مفاہمت کی بات تھی، اس باتوں کے حد تک تو مجھے اس لیے ان کا یہ تقریر لگی ہے کیونکہ ان کے فرزند کو آج ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو جنگل کے بندر سے تشبیہ دی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا رویہ پارلیمان کے اندر دیکھے کہ ایاز صادق صاحب نے 2 اراکین کو اجلاس سے ان کی آمد پہ ان پہ پابندی لگا دی، جمشید دستی اور اقبال افریدی کے، گوچہ ان کا رویہ بھی غیر پارلیمانی تھا، لیکن اس سٹیج پہ اگر واقعی مفاہمت کی کوشش حکومت اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس یعنی ایاز صادق صاحب کی ترجیح ہوتی تو شاید وہ اس قسم کا انتہائی اقدام وہ نہ اٹھاتے۔ تو یہ باتیں تو میرے خیال میں باتیں ہی ہے، زرداری صاحب کا لب و لہجہ مفاہمانہ ہے لیکن ان کے فرزند کا لہجہ جو ہے وہ جارحانہ ہے، تو یہ 2 باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ دوسری اہم بات جو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں سی پیک کے حوالے سے اور بیرونی انویسٹمنٹ کو لاحق خطرات کے حوالے سے جو بات کی وہ انتہائی اہم ہے۔ مجھے وہ یاد ہے کہ 2014 میں جب زرداری صاحب پہلی دفعہ صدر تھے تو مجھے ان کے ساتھ چائنا جانے کا موقع ملا تھا، ایز اے جرنلسٹ اس ایونٹ کو میں نے کور کیا تھا۔ اس وقت بھی زرداری صاحب کا سی پیک اور چین کے ساتھ تعاون پہ مبنی منصوبوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ زرداری صاحب کو یہ بھی علم ہے کہ سی پیک کے حوالے سے موجودہ چینی قیادت صدر شی جی پنگ انتہائی حساس ہے۔ بی آر آئی اور جو سی پیک کے جو منصوبے ہے، سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا، چینی قیادت اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے کسی ایک انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے۔ آج بھی جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی جاپانیوں کے خلاف نہیں تھا، وہ چینیوں کے خلاف تھا، اور ہمیں ذاتی طور پر کچھ معلومات ہے جو انویسٹیگیٹر کا جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ لیکن سی پیک کے دشمنوں کا داسومے اور بیشام میں پہلے حملے نہیں ہے، اور یہ کراچی میں جو اٹیمپٹ ہے یہ بھی آخری نہیں ہے۔ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے، بیرونی انویسٹمنٹ کی حفاظت کے حوالے سے انتہائی چوکس رہنا پڑے گا۔ اور ایک اہم بات جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے چینی سفیر جو اسلام آباد میں تعینات ہے، انہوں نے گزشتہ روز ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور وہ چینی جو پوری ان کی جو ایک سوچ ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں صرف 3 باتیں کی ہے کہ اگر پاکستان جیسے ممالک چین کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی میں انہوں نے سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ تو یہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ سی پیک کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، سعودی عرب آپ کے پاس آ رہا ہے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں اکنامک سیکیورٹی پہ اور ہیومن سیکیورٹی پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔